إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن تبع على سنته إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، آج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں اور اس کی تمام حمد و تعریف بیان کرتی ہوں کہ اس نے اپنے دین حنیف کی خدمت کا ایک اور موقع فراہم کیا، اور آپ سب کے بے حد اصرار پر اور آپ کی محبت اور آپ کی خواہش اور اتنی کالز آنے پر اور اتنی میسیجز پڑھ پڑھ کے مجھ ناچیز کے اندر یہ ہمت پڑی اور مجھے آپ نے مجبور کیا کہ میں ہر حال میں حاضر ہو جاؤں۔ تیاری تو کوئی خاص نہیں تھی، لیکن اس ماہ کی اہمیت، ذوالحجہ کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی برکت، اس کو سوچ کے تبلیغ کا حق ادا کرنے کے لیے کہ بلغوا عنی ولو آیا، اس کا خیال کرتے ہوئے جو بھی معلومات میرے پاس تھیں میں نے اس کو شیئر کرنے کا سوچا کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی دینی، اور اس لیے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ سب اس کو آگے بڑھائیں۔ میری عزیز دینی بہنوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم اسلامی کیلنڈر کے آخری ماہ میں شامل ہو چکے ہیں، یعنی کہ 12واں مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ بابرکت اور عظیم مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کی مناسبت سے مجھے آپ سب کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہیں۔ آج میں اللہ کے تمام اسماء حسنیٰ کے واسطے سے سوال کرتی ہوں کہ یا رب، تمام بہنیں جو حاضر ہیں یہاں یا جو بعد میں سنیں میری آواز کو، ان سب کو تو ہدایت عطا فرما، ہمیں اور ان سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تو ہمارے نیک اعمال کو قبول بھی فرما۔ اس وقت ہم سب اپنی زندگی کے ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں کہ اگر ہم نے سیریسلی اس کی اہمیت کو سمجھ لیا تو گزرتے ہوئے اس سال کے آخری ماہ میں، جس میں کہ اب 10 دن بہت امپورٹنٹ آنے والے ہیں، اس کو اگر ہم نے اس پہ عمل کر لیا صحیح طرح تو آپ سمجھیں کہ یہ لائف چینجنگ ایونٹ ثابت ہوگا ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ یہ چند مبارک ایام، اس کی قدر کرنی ہے، اس میں اپنے کو پاک صاف کرنا ہے، اپنے رب کے قریب جانا ہے، اور ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز اس طرح سے نئے سال کے نئے ماہ میں، محرم میں انشاءاللہ تعالی کریں گے باذن اللہ۔ اور ہم سب اپنے کو پیور کرنے کی کوشش کریں، پاک کرنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے کوئی ایسا بد نصیب نہیں ہوگا کہ جو یہ خواہش نہ رکھتا ہو دل میں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ خلوص کے ساتھ ان 10 دنوں میں اچھی طرح سے اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حدیث میں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ العمل الصالح فیہن من هذه العشر۔ اس دنیا میں کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نیک عمل اتنا زیادہ پسند ہو کہ جتنا کہ ان 10 دنوں میں ہے، جو کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یعنی اس ماہ کے پہلے 10 دن، پہلی سے لے کے 10 تک۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے فوراً ہی سوال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وقالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، تو جواب کیا ملا؟ نعم ولا الجہاد فی سبیل اللہ۔ اور پھر استثناء کر کے ایکسیپشنل بات بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیکن وہ شخص کی جو اپنا تمام مال اور اپنی جان اور اپنے نفس کو لے کر اس مشن پہ نکل گیا ہو شہادت کے، اور شہید ہو گیا ہو، اور مال بھی ختم، اس کا جان بھی ختم، تو اس کا درجہ جو ہے ان سب سے افضل ہو جائے گا۔ جبکہ آج ہم سب نے ذوالحجہ کو
حاجیوں کا اور قربانی کا مہینہ بنا کے رکھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے نام کو بھی ہم نے بقرہ عید یعنی گائے والی عید کا نام دے دیا ہے کہ ذبح کرو گائے کو، تکہ بوٹی بناؤ، بریانی کھاؤ، باربیکیو بناؤ، مزے کرو بس۔ یا تو پھر حاجیوں کا مہینہ بنا لیا کہ جب حاجی واپس آئیں گے تو فریز کیے ہوئے بکرے اور گائے کے گوشتوں سے دعوتیں کریں گے، ان کو ہار پھول پہنائیں گے، جوڑا پہنائیں گے اور ان کو عجب اور تکبر میں مبتلا کر دیں گے، حاجی اور حجن کہہ کے پکاریں گے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آیا کہ ان کا حج قبول بھی ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن ہم یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں کہ جو ہمارے دین سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اتنے امپورٹنٹ دنوں کا یہ حشر ہم نے کیا ہوا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ہمارے پیارے نبی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی کہ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا، بخاری شریف میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَتَحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، یعنی کہ اس میں کثرت سے پڑھو، جب تم اس وقت میں جاؤ تو کثرت سے اللہ کی تعریف بیان کرو، کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرو، کبریائی بیان کرو، کہو لا الہ الا اللہ، اور ساتھ میں سبحان اللہ کہتے رہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو۔ یعنی گنتی کرنے کو نہیں کہا ہے، اکثرو کہا ہے، یعنی 1000 2000 انلمیٹڈ ٹائم، ہر وقت کرتے رہو۔ یہ نہیں کہا ہے کہ ہم اس کی کوالٹی پہ غور کریں، کوالٹی کی بات ہی نہیں ہے، یہاں ہے کوانٹیٹی کا حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ پبلک میں جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ، کہیں مسجد میں جاؤ، کہیں بھی گھر میں کچن میں بیٹھو، ادھر ادھر پڑھتے ہی رہو فاکثرو، یعنی تکبیر تحلیل کرتے ہی رہو، اسی زیادہ سے زیادہ کرنے کا حکم ہے۔ تو اس کو ہمیں بآواز بلند ہر وقت پڑھنا ہے، سبحان اللہ یعنی تسبیح کرنی ہے، والحمدللہ تحمید کرنی ہے، لا الہ الا اللہ تحلیل کرنی ہے، واللہ اکبر یعنی تکبیر کرنی ہے۔ یہ ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اس کو ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو یہ ہم کبھی بھی کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان چند گنتی کے دنوں کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں ہمیں، اس پہ ہم غور کر لیتے ہیں حدیث کے بعد۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک یعنی اللہ کی کتاب میں قرآن شریف میں 12 ہی مہینے ہیں۔ جس دن اس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، یعنی 4 منتھ سیکرٹ منتھس ہیں، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، مشرکین سے ہر حال میں لڑائی کرو جیسا کہ وہ ہر حال میں تم سے لڑائی کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ عربوں میں پہلے بھی بہت جنگ و جدال ہوا کرتا تھا، جس طرح آج کل ماڈرن دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہر طرف جنگ و جدال ہو ہی رہا ہے، لیکن ان کے اصول جو ہوتے تھے ہم سے بہت اچھے ہوتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتا دیے ان کو کہ عورتوں کو نہیں مارو، بچوں کو نہیں مارو، تو وہ اس کا خیال کرتے تھے، اسپتال میں اور ایسی جگہ نہیں۔ اور آج کل تو ہر ایک کو ایک لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، کچھ خیال نہیں کرتے کس کو مارنا چاہیے کس کو نہیں مارنا چاہیے، عورت ہو مرد ہو کمزور ہو، کچھ سب کے اوپر۔ پھر حرمت والے مہینوں میں کہا جاتا تھا کہ لڑائی نہیں کرو، 4 سیکرٹ منتھ بتا دیے، یعنی سال کے 1/3 یعنی 12 منتھ سے 4 منتھ نکال دیے کہ یہ حرمت والے مہینے، اس میں لڑائی نہیں کرو، تو وہ لڑائی نہیں کرتے تھے۔
وہ چاروں میں وہ لڑائی نہیں کرتے تھے. پھر رمضان میں عبادت کا مہینہ تو وہ بھی 5واں مہینہ سمجھ لے, اس میں بھی وہ لڑائی جنگ نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ تم سے اس میں بھی لڑیں تو پھر آپ بھی اس سے لڑو. پھر نہیں کہا ہے کہ تم چپ چاپ ہو کے بیٹھے رہو, ایسا نہیں کہا ہے. تو اس وقت لڑ سکتے ہیں ہم, لیکن عام طور پہ خود سے لڑائی نہیں شروع کریں, اور آپس میں تو مسلمان بالکل بھی لڑائی نہ کریں. پھر تو یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 تو متواتر ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, جو لائن سے ایک ساتھ آتے ہیں. اور پھر چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو بیچ میں آتا ہے. تو اس میں کیا کہا ہے چوتھے مہینے کے 4 مہینوں میں کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم, بس آپس میں ظلم نہ کرو. یعنی سیکرٹ منتھ میں آپ نیکی, جس طرح نیکی کئی گنا اس کا ثواب ملتا ہے, اسی طرح گناہ کا بھی عذاب جو ہے کئی گنا ہوتا ہے. یعنی اس کی وہ اس لیے پاسداری کرتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے گناہوں میں اضافہ ہو. یہاں تک کہ ان کا یہ حال تھا کہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی ان مہینوں میں سامنے آ جائے, حرمت والے مہینوں میں, تو وہ ان کو نہیں مارتے تھے, وہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. حالانکہ اب تو کوئی کسی کو موقع ملے تو باپ کا قاتل نظر آئے گا, فوراً اس کو قتل کر دیں گے اٹھا کے. لیکن وہ نہیں کرتے تھے, وہ اللہ کے اس کے دین کی اتنی زیادہ اہمیت کو سمجھا کرتے تھے اس زمانے میں. لیکن آج کل کوئی برداشت نہیں کرے گا. تو میری عزیز بہنوں, ایک بات بہت افسوسناک ہے کہ ہمارے خالق, ہمارے اللہ رب العزت نے جب دنیا بنائی تھی تو 12 مہینے بھی ساتھ ساتھ بنا دیے تھے, اور ان کے نام بھی رکھ دیے تھے, ان کی اہمیت بھی بتا دی تھی کتاب میں اور رسولوں سے, سب واضح کر کے ہم تک تو پہنچا دیا. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے بچوں سے اگر ان کے مہینے اسلامی کیلنڈر کے پوچھے جائیں تو وہ ناواقف ہوتے ہیں, ان کو اچھی طرح نہیں پتا. جس طرح گریک کیلنڈر کا ان سے پوچھ لو تو جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل, مئی, جون, فوراً دسمبر تک بڑی تیزی سے بتا دیں گے. اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی, مرد حضرات ہیں, وہ بھی بتا دیں گے. لیکن انہی مرد حضرات سے, ان بچوں سے پوچھو اسلامک بتا دو تو کوئی تیزی سے نہیں کہتا کہ محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی القعدہ, ذی الحجہ, وہ روانی سے نہیں پڑھتے, کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے مہینے جو اسلامک ہیں ہم ان کو نہیں پڑھ پاتے, ہمیں یاد نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو یہ یاد کرنا چاہیے, کیونکہ نام تو اللہ نے رکھے تھے. اللہ نے جب دنیا بنائی تو یہ دنیا کے ساتھ ساتھ نام بھی رکھ دیے, اہمیت بھی بتا دی ان مہینوں کی, اور ہم اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں بتاتے. اور اس سال میں ذوالحجہ کے اندر آپ دیکھیں یہ کون سا مہینہ ہے, 12واں مہینہ ہے نا, آخری. جب سال کا 12واں مہینہ آتا ہے, آخری دسمبر کا مہینہ آتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, ہر طرف سیل لگی ہوئی ہوتی ہے, اور لوگ کیا ہوتے ہیں اپنی جان لگا کے جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, یہ اٹھا لو, وہ اٹھا لو, لائنیں لگی ہوئی ہے, لوٹ لگی ہوئی ہے, بھاگ جاؤ. اور ہمارا جو ذوالحجہ کا آخری مہینہ آیا ہے, جو اس میں اسلام کی دین کی سیل لگی ہوئی ہے, ہر طرف جاؤ لوٹو, اتنا ثواب کماؤ, جنت حاصل کرو, اس میں ہم کتنی تیزی سے دوڑتے ہیں. کیا رش ہوتا ہے, کیا ہمارے بچے اور ہم لوگ دوڑتے ہیں, لوٹتے ہیں اجر کمانے کے لیے, ہم بھاگ رہے ہیں اسی طرح جس طرح دنیا میں کپڑے لینے کے لیے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. تو کبھی ہمیں خیال ہے کہ آخری مہینے کا ہم نے یہ حشر کیا ہوا ہے, ہم اس میں کیا کر رہے ہیں. حالانکہ یہ مہینہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے, اور کہ اس کی ذوالحجہ دیکھیں, اسلامی رکن جو اسلام کا حج ہے وہ اسی مہینے میں ہے. اور اسی مہینے کے اندر عرفات کا میدان بھی آتا ہے, اسی مہینے کے اندر قربانی ہوتی ہے, 10 کو یوم النحر بھی اسی میں آتا ہے. اور یہ حرمت کے مہینہ ہے, اس میں ظلم بھی منع کیا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرو. تو اس میں اتنی نیکیاں کمانے کا ہے کہ جتنا ثواب بڑھتا ہے, جتنا گناہ, اسی طرح سے ان کے اوپر عذاب بھی اتنا گنا بڑھتا ہے. تو اس لیے اس مہینے کی کتنی قدر اور کتنا سمجھنا ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اس آخری مہینے کی ہم کوئی قدر ہی نہیں کرتے. 10 دن اتنے امپورٹنٹ اس میں آئے ہوئے ہیں, اس میں اعمال ہمیں اپنے بڑھا کے توبہ استغفار کرنا ہے, اور اس کا راستہ کھلا ہوا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو تو تمہیں گناہ دھل جائے گا. اور کچھ لوگ حج کے لیے اس مہینے میں پاک ہونے کے لیے جاتے ہیں, کچھ عمرہ کرتے ہیں, کچھ ڈیفرنٹ عبادت کرتے ہیں, کوئی زکوٰۃ خیرات دیتا ہے, کوئی نیک اعمال کرتا ہے, کوئی کسی کی کفالت کرتا ہے, اور کوئی اپنا کتابیں لکھ رہا ہے, کوئی رمضان کی طرح روزے رکھتا ہے اس مہینے میں. مطلب بہت سے کام کرتے ہیں. تو اس کے اندر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم دیکھیں ہم لوٹ رہے ہیں, کیا ہمیں مل رہا ہے یہ ساری چیز. کیونکہ اسی کے لیے دیکھیے آیت نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں,
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسی مہینے کے اندر ہمارا قرآن نازل ہوا ہے، ختم کیا ہے، اتمام کیا ہے، اتمام. اور ہمارے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کس طرح اس دین کی محبت اور یہ سب ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. اور اور ساری کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں وہ سب رمضان میں نازل ہوئی ہیں. صرف ایک تورات، یہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ تورا جو ہے 30 جو ان کا پورشن تھا وہ ہوا ہے ذی قعدہ میں، اور 10 جو ان کے آخری تھے وہ ذی الحجہ میں شروع کے 10 دنوں میں نازل ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد ہماری کتاب بھی حج کے دن کمپلیٹ ہوئی قرآن. تو یہ صرف 2 کتابیں ہیں جو کہ ذی الحجہ میں ہوئی، بقیہ تمام انبیاء کے صحف جو ہیں وہ نازل ہوئے تھے رمضان میں. تو یہ کتاب کی شکل میں، مصحف کی شکل میں تو قرآن نہیں نازل ہوا تھا نا. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کی تمام اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم ان ایام کا بہت زیادہ خیال کریں گے. ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، مزید معلومات کرنے کا شوق ہوگا، اپنے بچوں کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ آپ لوگوں کے اندر ضرور شوق پیدا ہوا ہوگا. اب ہم اپنی استطاعت کے حساب سے دیکھیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، کفالت یتیم، مساجد و دین، مدرسے میں مدد کرنا، یتیم خانے بنوانا، کنواں کھدوانا، واٹر پمپ لگوانا، مریض کی تیمارداری کرنا، قطع تعلقی کو ختم کرنا، عزیز اقارب کو وزٹ کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے آنسو پوچھنا، کسی بیوہ کا سہارا بن جانا، کسی مظلوم کی داد رسی کرنا، کسی کی تعلیم کی کفالت کر لینا، کسی کو چھپا چھپا کے اس کی مدد کر دینا. اس جیسے تمام کام ہم سب کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کرتے رہنا چاہیے. ذی الحجہ کا یہ مہینہ انفرادی عبادت کا ہے. چھپا کے صدقہ خیرات کریں، ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو پتہ بھی نہ ہو. رمضان وغیرہ میں تو اجتماعی عبادت کی جاتی ہے، سب کے سامنے دکھا کے بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ سیکلوڈڈ ٹائپ کی ہے عبادت. ذی الحجہ میں ہمیشہ عبادت چھپا چھپا کے کرنی چاہیے، چھپا ہی کے کی جاتی تھی. اور دل کی گہرائی سے دوسرے لوگ جب مدد انہیں ملے گی تو وہ آپ کو دعا دیں گے اور آپ کا کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح دوسروں کی دعاؤں سے آپ کا کام آسان بنتا ہے. عبداللہ بن عباس کی ایک عادت بہت پیاری تھی اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے، وہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی. کہ دین کا کم علم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے رمضان شریف آنے سے پہلے سب سے پہلے کیا کرتے تھے، گروسری جمع کر رہے ہیں، ڈریسز خرید رہے ہیں، افطار پارٹی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہوٹل میں سجایا جا رہا ہے کہ ہم یہاں پارٹی دیں گے، وہاں کریں گے. شعبان کا پورا مہینہ اسی پلاننگ میں گزر جاتا تھا. تراویح وغیرہ جیسے تیسے پڑھ لیا، ورنہ تو دیکھو روز شام میں کوئی پارلر جا رہا ہے، اپنے کو سجا رہا ہے، سجاوٹ کر رہا ہے اور وہاں جانا ہے پارٹی اٹینڈ کرنا. نہ نماز کی فکر ہے، نہ مغرب کی، نہ وہ نیل پالش کے اوپر سے ہو رہا ہے وضو، جا کے وضو بھی نہیں ہوتا. اور پھر کچھ یعنی دینی چیزوں کو ہم معلومات بھی نہیں کرتے اور اسی طرح اپنی عبادت کو بھی ضائع کرتے رہتے ہیں. استغفر اللہ. ہم سب کو ان سب چیز کو سمجھنا کتنا فرض ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کرتے تھے. اور چھپ کے جو میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات بتائی، وہ کیا کرتے تھے، عشرہ ذی الحجہ آنے سے پہلے ہی نا ذی قعدہ میں ہی وہ لوگوں سے ایسا غائب ہوتے تھے. آخری دن ہوتا تھا نا، وہ جا کے چھپ جاتے تھے اور پتہ چلا وہ کہہ دیتے اب ہماری عید کے دن ہی ملاقات ہوگی. لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اتنے کام وہ تھک جائیں لیکن وہ ملتے ہی نہیں تھے کہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پوری رات اور دن چھپ چھپ کے لوگوں کی مدد کرنی ہوتی تھی. وہ جاتے تھے، آج یہاں جا رہے ہیں، آج وہاں جا رہے ہیں، کوئی لوگ ڈھونڈتے رہے انہیں، بڑے امپورٹنٹ کام ہے لوگوں کے، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے تھے. چھپ کے انہیں عبادت کرنی ہوتی تھی. تو سیکلوڈڈ ہو کے تو اس طرح تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے اسی طرح کریں. جیسے ابھی بھی لوگ کافی بہتر ہو گئے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، شعبان میں کہتے ہیں اچھا خدا حافظ ابھی عید پہ ملاقات ہوگی. تو یعنی پورے رمضان کے مہینے نہیں ملتے کہ تراویح بھی ہے اور روزہ بھی کھولنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو لوگ نہیں کرتے. لیکن ابھی تک ایسا نہیں دیکھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو اور پہلے 10 دن میں لوگ کہہ دیں کہ نہیں اب بقرعید کے دن ملاقات ہوگی.
ایسا نہیں ہوتا، لیکن کرنا چاہیے ہمیں اس کی. جب ہم اس کی عبادت کی اہمیت کو سمجھیں گے، برکت کو سمجھیں گے، فضیلت کو سمجھیں گے، تو ہم لوگ بھی یہ کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ یہ انفرادی عبادت کا ہے، ہمیں اپنے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہمیں جنت الفردوس خود اپنے لیے حاصل کرنا ہے. تو اس کی اہمیت کو تو ہمیں سمجھنا ہوگا نا. تو اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہم کیسے عمل کریں گے؟ اچھا، اب ایک اور امپورٹنٹ ایشو کی طرف آپ سب کی توجہ میں کرنا چاہتی ہوں کہ عید الاضحیٰ پر اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر خلیل اللہ کی سنت کو جاری رکھنے کے لیے عید کے دن، یوم النحر کے دن، حاجی جو ہے مینا میں کرتے ہیں قربانی، اور عام مسلمان اپنے اپنے گھروں میں کرتے ہیں. وہ اپنے اپنے علاقوں میں کرتے ہیں. جہاں کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں کہ وہاں کے غربا جو ہوتے ہیں نا، ان کو سال بھر گوشت نہیں ملتا کھانے کو، تو وہ ان کو مل جائے اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. لیکن یہ جانور کو قربان کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ 4 پائے والا جانور صرف ذبح کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ مرغی ہے 2 پاؤں کی وہ بھی کر دیا، ایسا نہیں. ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. اور پھر اس کی عمر کتنی ہوتی ہے جانور کی، کتنے سال کا ہونا چاہیے، اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے، کان کٹا اور لنگڑا لولا اللہ کے راستے میں نہیں کرتے قربانی. تو وہ سارے احکام کو پڑھ کے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، ورنہ پھر ہماری قبول ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیشہ بہت سیریسلی ہر چیز کو دیکھیں. جانوروں کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، اپنا ہاتھ پھیریں سروں پہ. ایک جانور کے سامنے چھریاں کو تیز نہیں کریں، ایک دوسرے کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کریں، اور کاٹے تو اس کا خون اچھی طرح سے بہہ لینے دیں. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی اسکن اتاریں اور گوشت نکلوائیں. یہ نہیں کہ قصائی ادھر ذبح کیا، گرم ہی یہ جانور، ابھی اس سے خون بھی ٹھیک سے نہیں نکلا اور وہ اسکن اتار کے گوشت کرنے لگتا ہے. یہ سب ہمیں جس نے پڑھا لکھا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی قربانی کا خود خیال کر کے یہ تمام احکام کو دیکھیں کہ ہم قربانی میں کیا کر رہے ہیں. اور قربانی جو ایک فیملی میں ایک بھی کی جا سکتی ہے اور زیادہ بھی کی جا سکتی ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اپنی طرف سے ایک کرتے تھے، ایک امت کی طرف سے کر دیا. پھر 100 اونٹ بھی انہوں نے قربان کیے، جبکہ ایک ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، یعنی 700 حصے. تو زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے، کم بھی کیا جا سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے حابیل قابیل کا قصہ ہے، وہ بھی تو قرآن میں موجود ہے نا. آیت نمبر 20 اس میں سورہ مائدہ کی دیکھیں، آیت نمبر 27 سے اس میں کیا آتا ہے سنیے گا متقین کا. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ سنا دیجئے، جو کہ بالکل سچا ہے. جب انہوں نے اپنی قربانی اللہ کو پیش کی تو ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی رد ہو گئی. تب قابیل نے حابیل سے کیا کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے جواب دیا اللہ پرہیزگاروں کی نیاز کو قبول کرتا ہے، یعنی کہ متقین کی اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یہ انہوں نے کہا. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کیجئے کہ تمام حجاج جو مینا میں جانور کی قربانی کرتے ہیں وہ اسی چیز کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، وہ اپنے بیٹے کو لے کے وہاں پہ ذبح کرنے گئے. پھر اسی طرح حاجی لوگ جو ہے اسی کو یاد کر کے رمی کے بعد جا کے وہاں پہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہا کے طواف افاضہ کرتے ہیں، پھر حج کو پورا کرتے ہیں. اور اسی طرح دیکھیں عبد المطلب نے کس طرح 100 کیمل قربان کیے تھے. جب عبداللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ان کی جان بچانی تھی تو 10 کر کے وہ کرتے جا رہے تھے، 100 پہ جا کے وہ رکا. تو یعنی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو ابن الذبیحین کہا کرتے تھے کہ 2 دفعہ قربانی سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اور یہ ان کے والد کا یہ ہوا تھا جو قصہ. تو یہ اس کی وجہ سے وہ اپنے کہتے تھے. تو اس قربانی کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت بے انتہا پسند ہے. اس لیے آپ لوگ جتنے سے زیادہ کوئی کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ کر سکتا ہے آرام سے. 1 دن پہلے بھی پیسہ آ گیا تو آپ کر لیں. تو میری عزیز بہنوں، کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ
ہمارے رحیم و کریم رب نے، جو کہ ہمارا واحد خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمیں پیدا کر کے ہمیں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ مختلف اوقات میں مختلف انداز سے ہمارے لیے گناہوں سے معاف کروانے کے لیے طرح کے طریقے بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارے رب کو پتہ ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن، یعنی ہر جو آدم کا بچہ ہے وہ خود خطا کرے گا، اور ہر انسان خطا کار ہے، وہ کرتا رہے گا، لیکن بہترین خطا کار کون ہوتا ہے؟ کہ جو توبہ کرتا ہے، فوراً ہی واپس آتا ہے پلٹ کے، شیطان کی طرح اکڑا نہیں رہتا، بلکہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اپنی معافی مانگتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ توبہ کریں۔ یہ مہینہ آ گیا ہے ایسا کہ اس کے اندر ہر لمحے ہم توبہ کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ ذی الحجہ کے 10 دن میں میکسیمم توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں، تکبیر تحلیل کریں، اور تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم اس طرح صاف پاک ہو جائیں جیسے کہ ہم ابھی پیدا ہوئے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج جو فرسٹ پارٹ تھا اس کا ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں پھر ہم اس کے آگے سے آپ لوگوں کو بتائیں گے، تھوڑی معلومات کو شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ پھر دیکھیں گے اس کے بعد اگر تھرڈ بھی پارٹ کرنا پڑا حج کو بتانے کے لیے، کیسے حج ہوتا ہے تو وہ بھی کر کے انشاءاللہ تعالی کلیئرفائی کر دیں گے، اگر آپ لوگوں کی خواہش ہوگی تو اس پہ کریں گے۔ تو الحمدللہ، آپ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تھی، اور شر شیطان مردود اور میرے اپنے نفس کی طرف سے تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین یا رب۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔